تو اس لیے اگر یہ معاملہ جو صدیق رضی اللہ عنہ کے سامنے پیش ہوا اس کو میراث کا معاملہ مانا جائے تو رسالت مآب نے جو کچھ فرمایا وہ سیدنا صدیق سے بڑھ کر کس کی روایت ہو سکتی تھی کہ جس کو قبول کرنے سے انکار کر دیا جائے۔ وہ فرما رہے ہیں کہ آپ نے یہ کہا تھا کہ ہم انبیاء لا نرث ولا نورث، نہ ہم کسی چیز کے مالک بنتے ہیں جو دنیا میں ہوتا ہے بس اس کو استعمال کر لیتے ہیں، نہ اپنی میراث چھوڑ کے جاتے ہیں کہ وہ لوگوں میں تقسیم کی جائے، جو ہم چھوڑتے ہیں ما ترکنا صدقہ، وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا ہے۔ اگر اس زاویے سے انہوں نے دیکھا یہ بھی بالکل ٹھیک ہے، اور اگر دوسرے زاویے سے دیکھیے جو قرآن نے بیان کیا ہے کہ یہ در حقیقت یعنی فدق اور اس طرح کے باغات وغیرہ یہ کوئی ذاتی ملکیت تھے ہی نہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ نے قومی املاک کی حیثیت سے محفوظ رکھ لیے تھے۔ وہ قرآن کے ساتھ کھڑے ہوتے اور وہ یہ کہتے کہ ہاں میں بھی سیدہ زہرا کے ساتھ کھڑا ہوں، کیونکہ میرا غامدی کا موقف یہ ہے کہ قرآن ہر جگہ پر حاکم ہے۔ غامدی صاحب جرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اور فرقوں کی تعصب کو بالاتاق رکھتے ہوئے وہ یہ بات کرتے کہ جناب میں بھی یہاں پر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اور سیدہ زہرا البتول علیہ السلام کا اس معاملے کے اندر میں سیدہ کے ساتھ کھڑا ہوں، کیونکہ سیدہ نے قرآن مجید کی آیت کو پیش کیا ہے کہ میری بیٹی میرے جانے کے بعد میرے مال کے بارے میں آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا ہے، بلکہ یہ سارا کا سارا میں وصیت کر کے جا رہا ہوں، اور یہ وصیت لکھی ہوئی ہے۔ فار ایگزامپل پاکستان کے جو مثال کے طور پر وزیر اعظم ہو، کوئی بھی وزیر اعظم ہو کسی بھی ملک کے، تو اب ایک ملک کا ایک صدر ہے یا وزیر اعظم ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ جناب جب اس کا دور ختم ہو جاتا ہے 5 سال بعد 3 سال بعد جب وہ جا رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ جناب یہ جو پارلیمنٹ ہاؤس ہے نا، یہ جو صدر ہاؤس ہے، اس کو میں قومی خزانے میں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ تو آپ ان سے کہیں گے کہ جناب علی محترم یہ تو آپ کا ہے ہی نہیں کہ آپ اس کو قومی خزانے کا حصہ بنا کے جا رہے ہو، یہ آپ کا کب رہا ہے؟ آپ وزیر اعظم تھے، یہ جو مال آپ کے پاس ہے یہ تو قومی خزانے میں آلریڈی یہ قوم کا ہی حصہ ہے، اس میں آپ کا کون سا کمال ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہو کہ یہ قومی خزانے کا حصہ میں اس کو بنا کے جا رہا ہوں۔ غامدی صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ قومی املاک ہے۔ حضرت عمر تو نہیں فرما رہے کہ یہ قومی املاک ہے، سیدہ زہرا تو قرآن پیش کر رہی ہیں اور حضرت بکر نے روایت پیش کی، آپ نے روایت کے ساتھ کھڑے ہو گئے اور سیدہ زہرا کی آیت کے ساتھ آپ نے نہیں دیا۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ وعلا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، پروردگار آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ غامدی صاحب سے سوال پوچھا گیا کہ قرآن مجید میں تو میراث کے احکام واضح لفظوں کے اندر موجود ہیں، اس میں نبی اور غیر نبی کی کوئی تخصیص نہیں ہے کہ انبیاء کی وراثت نہیں ہوگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وراثت تقسیم نہیں ہوگی۔ قرآن مجید میں عام بات کی گئی ہے کہ جو بھی شخص دنیا سے چلا جائے اس کی وراثت تقسیم ہوتی ہے، خواہ وہ نبی ہو یا غیر نبی، اس کی کوئی تخصیص موجود نہیں ہے۔ تو سوال یہ پوچھا گیا کہ غامدی صاحب جب آپ کا منہج یہ ہے کہ قرآن مجید کو ہر چیز سے مقدم رکھا جائے گا، تمام روایات سے، قرآن مجید مہیمن ہے، قرآن مجید حکم ہے، اور یہ بات غامدی صاحب نے اپنی کتاب المیزان کے اندر واضح لفظوں کے اندر اس بات کو لکھا ہے، تو سوال یہ کیا گیا کہ غامدی صاحب پھر آپ ایک روایت کی بنیاد پر کہ جو خبر واحد ہے لا نورث ما ترکناہ صدقہ، کہ ہم وارث نہیں بناتے، جو کچھ ہم چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے، یہ ایک روایت ہے، اس روایت کی بنیاد پر کس طرح سے آپ قرآن مجید کے عمومی حکم میں کہ جس میں کوئی تخصیص نہیں ہے نبی کی اور غیر نبی کی، اس میں یہ ہے کہ وراثت تقسیم ہوگی، آپ تخصیص کیسے کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آپ کی وراثت تقسیم نہیں ہوئی، اور حضرت فاطمہ الزہرا سیدہ البتول علیہ السلام انہوں نے جو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے مطالبہ کیا ہے اپنی وراثت کا، یعنی اپنے بابا جان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو مال آپ نے چھوڑا کہ یہ اس کی وارثہ میں ہوں، یہ جو مطالبہ حضرت ابوبکر سے کیا اور حضرت زہرا علیہ السلام نے قرآن مجید کو بنیاد بنایا، اساس بنایا، اس کے جواب میں حضرت ابوبکر نے روایت پیش کی ہے، قرآن مجید کی آیت نہیں۔ تو سوال یہ ہے غامدی صاحب کہ آپ کا منہج تو یہ ہے کہ ہم قرآن مجید کی آیت کو لیں گے اور اس کے مقابلے میں روایت اگر اس سے ٹکرا رہی ہے تو اس کو نہیں لیا جائے گا، بلکہ میزان میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اس میں جو الفاظ غامدی صاحب نے لکھے ہیں ان لفظوں کو آپ دیکھیں تو غامدی صاحب واضح لفظوں میں یہ لکھ رہے ہیں کہ قرآن مجید کی کسی آیت کی
تخصیص روایت کے ذریعے نہیں ہو سکتی، حتیٰ کہ پیغمبر کو بھی یہ حیثیت اور مقام نہیں ہے کہ وہ کسی آیت کی تحدید اور تخصیص کر سکے۔ تو غامدی صاحب پھر کس طرح سے آپ یہاں پر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کے جو انہوں نے روایت پیش کی ہے، آپ اس روایت کی بنیاد پر قرآن مجید سے ایک ایکسیپشن اور ایک استثناء دیتے ہیں؟ تو یہ سوال کیا گیا، اس کے جواب میں غامدی صاحب نے اپنے مسلکی تعصب کو بنیاد بناتے ہوئے اپنے فرقے کو بچانے کے لیے انہوں نے قرآن مجید کے احکام میں ہی تبدیلی کر دی ہے، اور ایک ایسا مقدمہ پیش کیا ہے کہ جس کا جواب انشاءاللہ عز و جل اس ویڈیو میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ اور آپ کو معلوم ہوگا کہ غامدی صاحب جو یہ کہتے ہیں جناب میرا کوئی فرقہ نہیں ہے، کوئی مسلک نہیں ہے، اور دنیا میں کوئی فرقے نہیں ہونے چاہیے، سب مسلمان ہیں وغیرہ وغیرہ، یہ جو دعویٰ کرتے ہیں کیا حقیقت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق ہے؟ یا غامدی صاحب بھی در حقیقت اندر سے ایک بڑے فرقہ پرست ہیں کہ جو یہاں پر اپنے سارے اصول جو انہوں نے 40 سال کی جو محنت انہوں نے کی، اور المیزان ایک کتاب لکھی، اور جس کو وہ کہتے ہیں کہ میں نے مکتب فراہی کا ایک پورا منہج ترتیب دیا ہے، اور میں نے یہاں پر اس میں اصول و ضوابط اور قرآن فہمی کے اصول میں نے لکھ دی ہیں کہ قرآن کو کیسے سمجھنا ہے، روایات کو کیسے لینا ہے، اسلامی تاریخ کو کیسے سمجھنا ہے، اور سنت کا مفہوم کیا ہے، تواتر کیسے کہتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ یہ ساری باتیں جو غامدی نے اپنے منہج میں میزان کتاب میں لکھی ہے، اور میں نے میزان کتاب، آپ میرے پاس جو ہے نسخہ ہے، اس کے ہر صفحے کے اوپر ایک نوٹ موجود ہے، اس کا شروع سے آخر تک مطالعہ کیا ہے، اور ضمانت طالب علمی سے میں المیزان کو یعنی اس کا مطالعہ کر رہا ہوں اور میں سمجھ رہا ہوں۔ تو اسی لیے آج میں آپ کے سامنے یعنی صرف ایسے نہیں کہ جو کوئی کہے کہ جناب یہ تو مولانا صاحب ہے اور مولوی صاحب تو ہیں ہی غامدی کے مخالفین، نہیں، میں نے غامدی کا جو فکر ہے اس کو پورا پڑھا ہے، اور ایک ایک صفحے کے اوپر میرے نوٹس موجود ہیں الحمدللہ عز و جل۔ تو میں علی وجہ البصیرہ غامدی صاحب کی اس بات کا جواب آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں، اور غامدی صاحب نے اپنی 40 سالہ محنت کو ضائع کر دیا، یعنی بجائے اس کے کہ وہ قرآن کے ساتھ کھڑے ہوتے اور وہ یہ کہتے کہ ہاں میں بھی سیدہ زہرا کے ساتھ کھڑا ہوں، کیونکہ میرا غامدی کا موقف یہ ہے کہ قرآن ہر جگہ پر حاکم ہے، قرآن ہر جگہ پر سب روایات کے اوپر رہے گا، قرآن ہر چیز کے اوپر فیصلہ کرنے والا ہے۔ تو غامدی صاحب جرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اور فرقوں کی تعصب کو بالاتاق رکھتے ہوئے وہ یہ بات کرتے کہ جناب میں بھی یہاں پر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اور سیدہ زہرا البتول علیہ السلام کا اس معاملے کے اندر میں سیدہ کے ساتھ کھڑا ہوں، کیونکہ سیدہ نے قرآن مجید کی آیت کو پیش کیا ہے۔ یہ غامدی صاحب جرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ بات کرتے، لیکن نہیں، انہوں نے سارے مفہوم کو تبدیل کرتے ہوئے اپنی محنت کو ضائع کر کے اپنے اصولوں سے بھی ہاتھ اٹھا لیا، اور جس پر مجھے قرآن مجید کی یہ آیت، اس کا یہ حصہ آپ کے سامنے پڑھنا چاہوں گا۔ الا ساء ما یزرون، بہت ہی افسوس کی بات ہے غامدی صاحب جو کچھ آپ بول رہے ہیں، بہت ہی افسوس کی بات ہے کہ آپ یہاں پر سیدہ زہرا جو کہ قرآن کے ساتھ کھڑی ہیں، کہ جنہوں نے قرآن مجید کی آیت کو پیش کیا، اور جنہوں نے کوئی روایت اپنی گفتگو کے اندر پیش نہیں کی، اپنے مقدمے میں، اپنی بنیاد میں، لیکن آپ نے قرآن مجید کی آیت کو بھی صرف فرقے کی محبت کی وجہ سے آپ نے چھوڑ دیا، اور وہاں پر آپ روایت کو اساس بنا کر آپ نے قرآن مجید کی آیت سے بھی ایکسیپشن اس کو دے دی، اور ایک استثناء وہاں پر دے دیا۔ غامدی صاحب یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں جو حصے بیان ہوئے ہیں، ٹھیک ہے یہ حصے قرآن میں بیان ہیں، اور یہاں پر ایک جانب روایت موجود ہے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے پیش کی، اور غامدی صاحب یہ بھی مان رہے ہیں کہ یہ خبر واحد ہے، جس طرح کہ ان سے سوال کرنے والے نے کہا ہے۔ لیکن اس خبر واحد کی بنا پر غامدی صاحب نے قرآن مجید کی آیت میں جو تخصیص کی ہے، کیا یہ غامدی کے منہج سے موافقت رکھتی ہے؟ یہ المیزان ہے میرے سامنے جناب، یہ پرانا نسخہ ہے المیزان کا، اور اس میں آپ کو بتاتا چلوں کہ غامدی صاحب انہوں نے لکھا کیا ہے بھائی قرآن مجید کے بارے میں۔ یہ پہلے میں آپ کو غامدی صاحب کا منہج ضرور بتانا چاہوں گا دوستو، ویڈیو تھوڑی سی طویل ہو جائے گی، لیکن اس ویڈیو کو آپ آخر تک میں چاہوں گا کہ گزارش کروں گا کہ آپ دیکھیے گا، کیونکہ اس میں غامدی صاحب کے منہج کا شروع سے آخر تک مکمل پوسٹ مارٹم کیا گیا انشاءاللہ عز و جل۔ صفحہ نمبر 24 پر غامدی صاحب یہ بات لکھتے ہیں، کہتے ہیں میزان اور فرقان کے عنوان سے یہ بات کہتے ہوئے لکھتے ہیں، چوتھی چیز یہ ہے کہ قرآن مجید اس زمین پر حق و باطل کے لیے میزان اور فرقان اور تمام سلسلہ وحی پر ایک مہیمن کی حیثیت سے نازل ہوا ہے۔ اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان الشورى۔ اگلے صفحے پر یہ کہتے ہیں کہ پہلی بات یہ ہے کہ قرآن سے باہر کوئی خفی وحی یا جلی
یہاں تک کہ خدا کا وہ پیغمبر بھی جس پر یہ نازل ہوا اس کے کسی حکم کی تحدید و تخصیص یا اس میں کوئی ترمیم و تغیر نہیں کر سکتا۔ یہ غامدی صاحب لکھتے ہیں کس چیز کے اندر؟ قرآن مجید کی آیت کے اندر، اور طویل اس کے اوپر انہوں نے بات کی۔ کہتے ہیں یہ دونوں باتیں قرآن کی میزان اور فرقان کا لازمی تقاضا ہیں، ان کے بارے میں دو رائے نہیں ہو سکتی کہ قرآن مجید جو ہے اس میں جو کچھ بات آ گئی ہے اس کو اسی طرح سے لیں گے۔ صفحہ نمبر 57 پر یہ بات لکھتے ہیں، تفسیر کے ضمنی ماخذوں میں سب سے اشرف اور سب سے زیادہ پاکیزہ چیز ذخیرہ احادیث و آثار ہے۔ اگر ان کی صحت کی طرف سے پورا اطمینان ہوتا تو تفسیر میں ان کی وہی اہمیت ہوتی جو اہمیت سنت متواترہ کی بیان ہوئی، لیکن ان کی صحت پر اس طرح کا اطمینان چونکہ نہیں کیا جا سکتا، اسی وجہ سے ان سے اسی حد تک فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے جس حد تک یہ ان قطعی اصولوں سے موافق ہوں جو اوپر بیان ہوئے ہیں۔ جو لوگ احادیث و آثار کو اس قدر اہمیت دیتے ہیں کہ ان کو خود قرآن پر بھی حاکم بنا دیتے ہیں، وہ نہ تو قرآن کا درجہ پہچانتے ہیں نہ حدیث کا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ یعنی احادیث یہ قرآن مجید پر حاکم نہیں ہے۔ احادیث یعنی ان کو ہم ضرور لیں گے تو صحیح، لیکن اصل جو بات ہے وہ قرآن مجید کی ہے۔ صفحہ نمبر 63 پر لکھتے ہیں حدیث کا متن کے عنوان سے کہ ایک یہ کہ اس میں کوئی بھی چیز قرآن کے خلاف نہ ہو، قرآن و سنت کے خلاف نہ ہو، اور دوسری یہ کہ علم و عقل کے مسلمات کے خلاف نہ ہو۔ صفحہ نمبر 64 اور 65 پر انہوں نے لکھا ہے کہ قرآن نگران ہے، حق و باطل میں امتیاز کے لیے اسے حکم بنا کر اتارا گیا ہے، لہٰذا یہ بات تو مزید کسی استدلال کا تقاضا نہیں کرتی کہ کوئی چیز اگر قرآن کے خلاف ہے تو اسے لازماً رد ہونا چاہیے۔ 65 پر لکھتے ہیں دوسری چیز یہ ہے کہ حدیث کو قرآن کی روشنی میں سمجھا جائے۔ دین میں قرآن کا جو مقام ہے وہ ہم اس سے پہلے بیان کر چکے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیثیت نبوت اور رسالت میں جو کچھ کیا اس کی تاریخ کا حتمی اور قطعی ماخذ بھی قرآن ہی ہے، اور بھی اس پر انہوں نے قرآن مجید کی حاکمیت کے اوپر جو گفتگو کی ہے وہ آپ اس میں میزان کے اندر دیکھ سکتے ہیں۔ تو بہرحال دوستو، یہ آپ کے سامنے پیش کرنے کا مقصد یہ تھا المیزان کو، اگرچہ بات طویل ہو گئی لیکن یہ ضروری تھی یہ بات کہ غامدی صاحب کا جو منہج ہے، غامدی صاحب کا جو اساس اور جو بنیاد ہے فکر کی، وہ کس چیز کے اوپر ہے؟ وہ قرآن کے اوپر ہے۔ اور روایات کو، اگر وہ روایت قرآن کے مخالف ہے تو ہم پھر روایت کو نہیں لیں گے، حتیٰ کہ رسول اللہ کی حیثیت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی انہوں نے یہ الفاظ استعمال کیے کہ آپ بھی قرآن کی کسی آیت کی تحدید اور تخصیص نہیں کر سکتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن میں ہے کہ وراثت ہونی چاہیے، یعنی یہ قرآن کا ایک عام حکم ہے۔ اب رسول بھی یہ نہیں کر سکتے غامدی صاحب کے الفاظ کے بقول کہ وہ یہ کہیں کہ یہ اس میں نبی کا حصہ نہیں ہے، نبی کی وراثت نہیں ہوتی۔ یہ خود غامدی صاحب کے اس اصول کے تحت یہ بات سامنے آ جاتی ہے کہ تحدید و تخصیص نہیں ہو سکتی، کیونکہ قرآن مجید نے تو عام بیان کیا ہر ایک کے لیے۔ وورث سلیمان داؤد، سلیمان داؤد کے وارث ہوئے۔ اب انبیاء کی وراثت نہیں ہوتی، یہ قرآن میں کسی جگہ پر نہیں ہے۔ تو پھر غامدی صاحب ایک خبر واحد کی بنا پر آپ اپنے پورے منہج کو گرا کر آپ ایک روایت کو لے رہے ہیں۔ کس وجہ سے؟ اسی لیے کہ صرف وہاں پر ایک فرقہ ہے۔ آپ کے اندر اگر حق کی حمایت ہوتی نا غامدی صاحب، اور جرت ہوتی، تو آپ سیدہ زہرا کے ساتھ کھڑے ہوتے، کیونکہ سیدہ زہرا البتول علیہ السلام وہ قرآن کے ساتھ ہیں اور قرآن مجید انہوں نے پیش کیا۔ مجھے بتائیے، اپنی اس پوری ذخیرہ احادیث کو کھنگال لیجئے کہ فاطمہ البتول علیہ السلام نے، سیدہ زہرا نے ایک بھی اپنی پوری گفتگو کے اندر قرآن کی آیت کے بجائے روایت کو پیش کیا۔ بات ہے یا نہیں ہے؟ آپ قرآن کی حاکمیت کی بات کر رہے ہیں، اہل البیت تو قرآن کے ساتھ ہیں، آپ کو تو اہل البیت کے ساتھ ہونا چاہیے تھا۔ پھر غامدی صاحب نے بہرحال جو جواب دیا ہے، غامدی صاحب یہ کہتے ہیں، وہ مقدمہ بھی میں غامدی صاحب کا بھی مضبوط الفاظ کے اندر آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ یہ کہیں کہ آپ نے تو غامدی صاحب کے الفاظ کو پیش ہی نہیں کیا ہے اور ان کا مقدمہ آپ نے بڑے کمزور لفظوں کے اندر پیش کیا۔ غامدی صاحب اصل میں بات کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں قرآن مجید میں یہ جو وراثت کا قانون بیان کیا گیا ہے سورہ نساء کے اندر، یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ اس طرح کے حصے بھی دیں، بلکہ ایک شخص اپنی پوری کی پوری جو وراثت ہے اس کی وصیت لوگوں کے لیے کر سکتا ہے، اور وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ میں یہ سارا مال میرے بچوں کو نہیں ملنا چاہیے بلکہ یہ میں فلاں کسی کے لیے دینا چاہتا ہوں۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ وصیت کی
اور آپ نے فرمایا کہ ہمارا جو مال ہوتا ہے یہ صدقہ ہوتا ہے۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے آپ کی وصیت پر عمل کرتے ہوئے رسول اللہ کے جو یہ مال تھا، فدق یا جو بھی آپ کے پاس تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس مال کو آپ نے قومی خزانے کے اندر شامل کر لیا، کیونکہ رسول اللہ نے خود یہ وصیت کی ہوئی تھی۔ اب یہ مقدمہ ہے بنیادی طور پر، اور اس کے لیے دلیل کیا ہے؟ قرآن کی آیت نہیں ہے غامدی صاحب کے پاس، روایت ہے، اور روایت بخاری مسلم کے اندر جو موجود ہے، لا نورث ما ترکنا صدقہ، ہم وارث نہیں بناتے، جو کچھ ہمارا ترکہ ہے وہ صدقہ ہوتا ہے، اس کو آپ یعنی قومی خزانے کے اندر آپ جمع کرا لیں۔ تو اس میں دو باتیں ہیں بنیادی طور پر، ایک تو یہ کہ غامدی صاحب استدلال کر رہے ہیں روایت سے، دوسری بات یہ کہ غامدی صاحب یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اس روایت کی روشنی میں کہ رسول اللہ کا وہ مال وراثت جس کا مطالبہ سیدہ زہرا کر رہی ہیں، وہ قومی خزانے کے لیے آپ نے وصیت کر دی تھی۔ یہ اس کو سمجھنا ضروری ہے، اور یہ بہت بڑی بات غامدی صاحب کر رہے ہیں کہ جو بغیر کسی دلیل کے ہے، لیکن اس کو انہوں نے خیر اس روایت سے ثابت کیا ہے، اور اس کا جواب میں آگے آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ دوسری بات غامدی صاحب یہ کر رہے ہیں کہ قرآن مجید کا یہ جو اصول ہے، اس میں آپ وصیت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کر دی، اور حضرت ابوبکر نے اس کے اوپر عمل کر دیا۔ اب میں آپ کے سامنے قرآن مجید سے ہی وصیت کا قانون قرآن کا پیش کرنا چاہتا ہوں کہ غامدی صاحب جو یہ بات کر رہے ہیں کہ رسول اللہ نے جو وصیت کی ہے، کیا قرآن و سنت کے اندر یہ وصیت کا قانون موجود ہے؟ قرآن وصیت کا قانون کیا بیان کرتا ہے؟ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 180 ہے، 2 کی ورس نمبر 180، فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین۔ فرمایا تم پر فرض کیا جاتا ہے کہ جب تم میں سے کسی کی موت قریب آ پہنچے، اگر اس نے کچھ مال چھوڑا ہو تو اپنے والدین اور قریبی رشتہ داروں کے حق میں بھلے طریقے سے وصیت کریں، یہ پرہیزگاروں پر لازم ہے۔ یہ وصیت جو ہے اگر آپ کریں گے بھی تو کن کے لیے کریں گے؟ والدین کے لیے یا اقربین کے لیے کریں گے؟ قرآن کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب غامدی صاحب مجھے نہیں معلوم کہ غامدی صاحب قرآن کیا وہ مقام دیتے ہیں اپنے، کیا اس جگہ پر بھی غامدی صاحب کے لیے فرقے کا تعصب آڑے آ رہا ہے؟ آیت 181 ہے، فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اس وصیت کو سننے کے بعد اگر کسی نے بدل دیا نا، تو اس کا گناہ بدلنے والوں کے اوپر ہے، بھائی بدل نہیں سکتے ہیں بات کو۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ آپ وصیت کریں گے، وصیت کرنا چاہتے ہیں تو آپ والدین کے لیے یا اقربین کے لیے۔ غامدی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ محلے والوں کے لیے بھی سارا کا سارا مال وصیت کر سکتے ہیں۔ صحیح بخاری کے اندر ایک روایت ہے، کتاب الوصایا پوری کتاب ہے، حدیث نمبر 2738۔ مان لیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وصیت کی ہے، یہ وصیت کی کہ یہ جو فدق ہے، خیبر اور صفایا مخیریق ہیں وغیرہ، جو مختلف باغ وغیرہ ہیں، اس کو آپ قومی خزانے کے اندر شامل کر لیا جائے۔ غامدی صاحب کی بات کو مانتے ہوئے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ قومی خزانے کا حصہ ہو جائیں گے، یعنی صدقہ سے مراد یہ کہ پہلے بات امت کے معاملات کے اندر اس کو خرچ کرنا۔ اگر اس بات کو مان لیا جاتا ہے تو بخاری کی روایت ہے، اور بخاری کی اس روایت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ وصیت کو لکھنا ضروری ہے، وصیت کو لکھنا ضروری ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی مسلمان کے لیے جن کے پاس وصیت کے قابل کوئی بھی مال ہو، اس کے لیے یہ بات جائز نہیں ہے کہ 2 رات بھی وصیت کو لکھ کر اپنے پاس محفوظ رکھے بغیر گزارے۔ ہاں اس کو پتہ بھی ہے نا، اور وہ اس حالت کے اندر ہے، تو 2 رات مطلب اگر اس کے پاس وقت بچا بھی ہے تو اسے کیا کرنا ہے؟ اسے لکھنا ہے ہر حال کے اندر، ہر حال میں جتنا مطلب ایک مختصر ٹائم بھی اگر اس کے پاس ہے نا، بستر مرگ پر ہی بندہ کیوں نہیں ہے، اسے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے پاس لکھ لے، یہ لکھ لے۔ یعنی اگر ہم غامدی صاحب کی اس بات کو مان لیتے ہیں کہ وصیت فرمائی ہے، تو مجھے غامدی صاحب ذرا یہ بتائیں کہ یہ وصیت کہ یہ قومی خزانے کے اندر اس کو شامل کر لیا جائے، کیا یہ وصیت آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ازواج کو، یعنی رسول اللہ کی جو بیویاں ہیں، ازواج رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امہات المؤمنین، کیا یہ وصیت آپ نے ان کو لکھ کے دی؟ کیا یہ وصیت آپ نے اہل البیت کو لکھ کے دی؟
کیا یہ وصیت آپ نے اپنی بیٹی کو بتائی کہ میری بیٹی میرے جانے کے بعد میرے مال کے بارے میں آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا ہے، بلکہ یہ سارا کا سارا میں وصیت کر کے جا رہا ہوں اور یہ وصیت لکھی ہوئی ہے؟ بلکہ یہاں پر تو ازواج یہ کہتی ہیں کہ ہمیں یہ بات معلوم ہی نہیں، کسی کو بھی معلوم نہیں تھی کہ اس وراثت کا کیا کرنا ہے۔ ازواج رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کا علم ہی نہیں ہے کہ یہ سارا کا سارا مال قومی خزانے کے اندر شامل ہوگا، کسی کو یہ بات معلوم نہیں ہے۔ اور غامدی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب وصیت کر دی ہے، اگر یہ وصیت کر دی گئی ہے تو قرآن مجید سے جو روایت ہمیں یہ کہتی ہے کہ یہ وصیت لکھا ہوا ہونا ضروری ہے۔ اور میں نے آپ کو بتایا کہ امہات المومنین انہیں پتہ نہیں تھا۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میراث کے معاملے میں اختلاف ہوا اور کسی کو بھی علم نہیں تھا کہ اس کا کیا کیا جائے، تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اس موقع پہ فرمایا ان معاشر الانبیاء لا نورث ما ترکنا صدقہ۔ کنز العمال کے اندر، اسی طرح جمع الجوامع میں، تاریخ مدینہ دمشق میں اور دیگر کتابوں کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ امہات المومنین کہتی ہیں کہ یہ وصیت اس مال کا کیا کرنا ہے معلوم نہیں تھا۔ پھر بخاری کی ایک روایت ہے، یہ بھی صحیح بخاری کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگر وصیت کی ہے نا تو وہ اس میں آپ نے یہ فرمایا، یہ قومی خزانے والی بات تو غامدی صاحب نے اپنی طرف سے لے آئے نا، غامدی صاحب۔ صحیح بخاری کی روایت ہے 3096، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا لا یقتسم ورثتی دینارا، کہ میرے وارث میرے بعد ایک دینار بھی نہ بانٹیں، میرا ترکہ تقسیم نہ کریں۔ اچھا کیا کیا جائے؟ میں جو چھوڑ جاؤں اس میں سے میرے عاملوں کو تنخواہ اور میری بیویوں کا خرچ نکال کر باقی سب صدقہ۔ اللہ اکبر! وصیت تو کی ہے، اگر وصیت کی ہے تو آپ نے یعنی ایک جانب آپ یہ کہہ رہے ہیں روایت کی بنیاد پر کہ یہ صدقہ ہے سارا کا سارا، کسی کو کچھ نہیں ملے گا، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میرے جو عامل ہیں، مزدور ہیں، جن کو میں نے ڈیوٹیوں پہ لگایا ہے زکوٰۃ کی وصولی کے اوپر، محاصل ٹیکس لینے کی، عاملین زکوٰۃ کی وصولی کے اوپر، ان کی جو تنخواہیں ہیں وہ اس میں سے ملتی رہنی چاہیے ان کو، اور یعنی وہ بھوکے نہیں رہنے چاہیے۔ اور پھر میری جو ازواج ہیں، میری جو بیویاں ہیں، ان کو بھی وہاں سے ان کے لیے خرچہ، ان کو نان نفقہ ملتے رہنا چاہیے۔ تو ایک جانب تو غامدی صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں روایت کی بنیاد پر کہ سارا کا سارا قومی خزانے میں جمع کرا دیا جائے، اور دوسری جانب روایات یہ بتا رہی ہیں کہ آپ نے اپنی بیویوں کے لیے اور بلکہ اپنے جو عاملین ہیں، مزدوروں کے لیے آپ نے وصیت کی کہ ان میں سے بھی ان کو حصہ ملتے رہنا چاہیے۔ اور اندازہ لگائیں غامدی صاحب کہ اگر آپ روایت کو لیتے ہیں نا تو پھر روایت صرف ایک نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ جناب حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے پیش کر دی تو بات یہاں پر ختم ہو گئی، بات یہاں پر ختم نہیں ہوتی۔ یہ غامدی صاحب جیسے ایک صاحب دانش جس کو کہنا چاہیے، ان سے میں آپ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں، اس کو آپ یوں سمجھیے غامدی صاحب یہ کہہ رہے ہیں، فار ایگزامپل پاکستان کے جو مثال کے طور پر وزیر اعظم ہو، کوئی بھی وزیر اعظم ہو کسی بھی ملک کے، تو اب ایک ملک کا ایک صدر ہے یا وزیر اعظم ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ جناب جب اس کا دور ختم ہو جاتا ہے 5 سال بعد 3 سال بعد جب وہ جا رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ جناب یہ جو پارلیمنٹ ہاؤس ہے نا، یہ جو صدر ہاؤس ہے، اس کو میں قومی خزانے میں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ تو آپ ان سے کہیں گے کہ جناب عالی محترم، یہ تو آپ کا ہے ہی نہیں کہ آپ اس کو قومی خزانے کا حصہ بنا کے جا رہے ہو، یہ آپ کا کب رہا ہے؟ آپ وزیر اعظم تھے، یہ جو مال آپ کے پاس ہے یہ تو قومی خزانے میں آلریڈی یہ قوم کا ہی حصہ ہے، اس میں آپ کا کون سا کمال ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہو کہ یہ قومی خزانے کا حصہ میں اس کو بنا کے جا رہا ہوں۔ تو غامدی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تھا نا، جو بطور قومی ایک ریاست کے آپ حاکم ہیں رسول کی حیثیت کے اندر، تو جو مال آپ کے پاس آیا وہ قومی خزانے میں جمع ہوگا۔ تو غامدی صاحب اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو یہ مال ہے یہ قومی خزانے میں جمع ہوگا اور یہ آپ نے فرما دیا، تو میرے بھائی یہ تو اس میں تو کسی طور پر بھی وصیت ہو ہی نہیں سکتی، اس میں تو وصیت نہیں ہو سکتی۔ بھائی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایک وصیت اس میں ہوتی ہے کہ جو آپ کا اپنا مال ہوتا ہے۔ غامدی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو رسول اللہ نے جو ہے نا، یہ تو قومی حیثیت کے اندر آپ کے پاس جو، اور شبلی نعمانی نے بھی اس بات کو لکھا ہے کہ یہ بطور نبی ہونے کے آپ کو یہ مال ملا تھا۔ بھائی اگر بطور نبی ہونے کے آپ کو یہ مال ملا ہے، آپ کو یہ دیا گیا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے
طور پر یعنی ایک باپ ہونے کی حیثیت میں آپ کو یہ مال نہیں ہے، آپ کا حق نہیں ہے، تو میرے بھائی اگر یہ بات ایسی ہے تو پھر تو اس میں وصیت بنتی ہی نہیں ہے. پھر اس میں کیا وصیت بنتی ہے؟ وہ تو قوم کا آلریڈی وہ قوم کا ہی ہے، یعنی وہ تو مسلمانوں کا ہی ہے، بیت المال کا ہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس کے اندر اگر وصیت فرما رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ یہ آپ کا ہے. یا تو آپ اس بات کو مانیں کہ یہ قومی خزانے کے لیے آپ نے یہ نہیں تھا، بلکہ بطور ایک بیٹی کے باپ ہونے کے اعتبار سے، ایک شوہر ہونے کی حیثیت سے آپ کو یہ مال آپ کی ملکیت تھا، اور پھر اس میں آپ نے وصیت کی. تو یہ جو قومی خزانے والی جو بات آپ کر رہے ہیں نا، جو شبلی سے آپ نے مستعار لی ہے، اس کو کہنا آپ چھوڑ دیں. تو یہ بالکل انہوں نے ایسی بات کی جیسے مثال کے میں نے آپ کو دے دی کہ آج کا ایک وزیر اعظم کہے کہ بھائی یہ جو جتنی بھی جو چیزیں ہیں نا جو گورنمنٹ کی میں استعمال کر رہا ہوں، اس کو میں وصیت کرتا ہوں کہ یہ گورنمنٹ کی ہے. تو اس لیے یہ بہت کمزور اور بہت یعنی جسے کہنا چاہیے کہ ہلکا استدلال غامدی صاحب نے یہاں پہ کیا ہے. اور اس بات کو بخاری، مسلم اور ہماری صحاح کی کتابوں میں جو روایت موجود ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم ان کی گواہی موجود ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ مال خالصتاً رسول اللہ کا حق ہے. یہ صحابہ کی گواہی ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہ کہتے ہیں خالصتاً لرسول اللہ، یہ جو مال فے ہے یہ خالص رسول اللہ کا حق ہے، یہ رسول اللہ کی ملکیت ہے. آپ اپنی زندگی میں جس طرح سے اس کو استعمال کرتے رہے، اپنی ازواج کے خرچ کے لیے، اپنے بچوں کے خرچ کے لیے، اپنے گھر پہ جس طرح سے آپ بنی ہاشم کی ضروریات پہ لگاتے تھے، یہ اسی طرح سے ہی ہوگا، اور ہم بھی اس کو اسی طرح رکھیں گے. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے یہاں پر جو فدق کا مال جو قومی خزانے میں شامل کیا، تو پھر تو حضرت ابوبکر کو یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں تھی کہ میں بھی اسی طرح کروں گا جس طرح رسول اللہ کیا کرتے تھے، ہم بھی اس طرح کریں گے. یہ بات تو کہنے کی یہاں پر کوئی ضرورت نہیں بنتی ہے، بلکہ آپ بھی فرماتے ہیں کہ یہ تو قوم کی خزانے میں جمع ہو گیا اور یہ اب یہ سب کا حق ہے. آپ نے یہ جو کہی ہے نا بات، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے، کہ ہم اسی طرح کریں گے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرتے تھے. کیا مطلب ہے؟ کہ بھئی ہم صرف انتظامی طور پر یہاں پر ہیں، باقی سارے جس جگہ پر وہ خرچ ہوتا تھا وہ وہاں پہ خرچ ہوتا رہے گا. تو حضرت ابوبکر کا یہ کہنا ہی کہ ہم خرچ کریں گے اسی طور پر اس بات کی دلیل ہے کہ یہ رسول اللہ کا حق ہے. اور وہ بھی اس کو یہ نہیں سمجھ رہے کہ یہ قومی خزانے کا ہے، یہ خزانے کے اندر ہے. یہ کسی جگہ پر بھی حضرت ابوبکر نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ قومی خزانے کا ہے، بلکہ صرف یہ کہا کہ یہ وراثت تقسیم نہیں ہوگی، کہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ملکیت میں نہیں جائے گی. صرف ان کا دعویٰ یہ ہے، باقی وہ کہتے یہی ہیں کہ ہم اس کو دینے والے ہوں گے، ہم اس کو دیتے رہیں گے، سب کو دیں گے ہم، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور اقدس میں دیا جاتا تھا. حضرت عمر کی گواہی میں نے آپ کو بتایا، صحیح بخاری کی روایت ہے 3094. حضرت عمر کہتے ہیں فَكَانَتْ هَذِهِ خَالِصَةً لِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وَاللَّهِ مَحْتَازَهَا دُونَكُمْ وَلَاسْتَأْثَرَ بِهَا عَلَيْكُمْ قَدْ آتَاكُمُوهُ وَبَثَّهَا فِيكُمْ حَتَّى بَقِيَ مِنْهَا هَذَا الْمَالِ. کہتے ہیں کہ حضرت عمر نے کہا اللہ کی قسم یہ جائیداد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تم کو چھوڑ کر اپنے لیے جوڑ نہ رکھی. امام علی علیہ السلام کے سامنے کہا تھا، نہ خاص اپنے خرچ میں لائے بلکہ تم ہی لوگوں کو دی اور تمہارے ہی کاموں میں خرچ کی. غامدی صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ قومی املاک ہے. حضرت عمر تو نہیں فرما رہے کہ یہ قومی املاک ہے، حضرت عمر تو کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ تمہارے اوپر اہل البیت پر ہی خرچ کرتے تھے، ہم بھی اہل البیت پہ خرچ کریں گے لیکن کنٹرول میں ہمارے ہوگا، کنٹرول میں ہمارے ہوگا. غامدی صاحب نے ایک جو یہاں پر جو فرقہ وارانہ دفاع کرنے کی کوشش کی، آپ دیکھیں کہ کتنی کمزور بات یہاں پہ کہہ رہے ہیں. میں آپ کو یہاں پر سورہ حشر کی 59 کی آیت نمبر 6 آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا. وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. جو اموالف ہے اللہ نے ان سے نکال کر اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لٹا دیے، تو تم نے نہ تو ان کے حصول پر کوئی گھوڑے دوڑائے نہ اونٹ. ہاں اللہ اپنے رسولوں کو جس پر چاہتا ہے غلبہ عطا فرما دیتا ہے، اور اللہ ہر چیز پر بڑی قدرت رکھنے والا ہے. آیت نمبر 7 میں ہے ما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القری فللہ وللرسول ولذی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل کی لا یکون دولة بین الاغنیاء منکم وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. جو رسول تمہیں دے دیں اسے لو، اور جس سے تمہیں رسول منع کر دیں اسے تم باز آ جاؤ.
اس سے تم باز آ جاؤ. یعنی یہ جو مال فے ہیں یہ رسول کا حق ہے کہ رسول جسے دینا چاہتے ہیں، رسول کی مرضی ہے، رسول دے دیں گے، اور رسول جسے نہیں دینا چاہتے وہ نہیں دیں گے. اگر یہ غامدی صاحب اگر یہ مال فے قومی ملکیت کی ہوتی تو کبھی بھی قرآن یہ نہ کہتا کہ اس میں رسول اللہ کو اختیار دیا جاتا. اس میں رسول اللہ کو اختیار دیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس اختیار کا استعمال کیا. آپ نے اپنی ازواج کے لیے بھی، اپنی اولاد کے لیے بھی اس کو دیتے رہے، اور صحابہ اسی کو سمجھتے تھے. کسی جگہ پر رسول اللہ نے نہیں فرمایا کہ یہ قومی ملکیت کے اندر اس کو شامل کیا جائے. اچھا دوستو، یہاں پر میں نے تقریباً جو اہل البیت کا مقدمہ ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے کہ اہل البیت علیہم السلام کا اور سیدہ زہرا البتول علیہ السلام کا جو اصل مقدمہ ہے وہ کیا تھا. سیدہ زہرا علیہ السلام وہ فرما رہی ہیں کہ یہ میرے والد کی ملکیت ہے، اور اس میں دو موقف ہیں. بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہ ہبہ تھا، اور بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ یہ وراثت تھی. میرا موقف یہ ہے کہ یہ وراثت کے طور پر جس طرح دیگر انبیاء کرام کی وراثت ہے، اسی طرح یہ وراثت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مالی وراثت یہ حضرت فاطمہ الزہرا علیہ السلام کا حق ہے، اور اسی کا مطالبہ انہوں نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے کیا. سیدہ زہرا نے اپنی بات میں قرآن مجید کو پیش کیا، اور امام علی علیہ السلام نے بھی قرآن کو رکھا ہے. قرآن مجید میں سورہ نمل کی 15 اور 16ویں آیت ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ. قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ ہم نے داؤد اور سلیمان کو علم دیا، اور ان دونوں نے کہا کہ اس رب کی تعریفیں ہیں کہ جس نے ہمیں مومن بندوں میں سے بہت ساروں کے اوپر فضیلت دی ہے. اگلی آیت میں، آیت نمبر 16 میں فرمایا وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ. اور وارث ہوا سلیمان داؤد کے، سلیمان داؤد کے وارث ہوئے، اور انہوں نے کہا اے لوگو ہمیں منطق الطیر پرندوں کی بولی کا فہم دیا گیا ہے، اور ہمیں ہر چیز میں سے عطا کی گئی ہے، اور یہ البتہ اللہ کا کھلا ہوا روشن فضل ہے. یہ آیات امام علی علیہ السلام نے اور سیدہ زہرا نے حضرت ابوبکر کے سامنے رکھی کہ یہ جو مال ہے انبیاء کی وراثت ہوتی ہے. حضرت ابوبکر نے کہا، روایت پیش کی قرآن مجید کی اس آیت کے سامنے، اور فرمایا کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ وراثت ہماری، ہم انبیاء کا جو گروہ ہے ہم کسی کو وارث نہیں بناتے. بات یہاں پر غامدی صاحب یہ نہیں ہے کہ یہاں رسول اللہ نے وصیت کیا کی، بات یہاں پر یہ ہے کہ قرآن کے مقابلے میں روایت ہے. قرآن یہ کہہ رہا ہے وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ، سلیمان داؤد کے وارث ہوئے، اور روایت یہ کہتی ہے کہ اِنَّا مَعْشَرَ الْأَنْبِيَاء لَا نُورَثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةً، ہم انبیاء کے گروہ ہم وارث نہیں بناتے. مجھے بتائیں عقل سے کام لیتے ہوئے کیا یہ قرآن کے واضح لفظوں کے ساتھ یہ روایت ٹکرا نہیں رہی؟ اور اگر روایت ٹکرا رہی ہو تو پھر آپ ہی کے اصول کے مطابق ہمیں روایت کے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ آپ نے لکھا ہے کہ لازماً رد کرنا چاہیے، تو کیا قرآن کی آیت کو ہم نہیں لیں گے؟ یہ آپ کی اصول، اور آپ کے اوپر قرض ہے یہ کہ آپ اس کا ایک مدلل طور پر اس کا جواب پیش کریں. طبقات ابن سعد جلد 2 صفحہ 274 پر ہے، فقال ابو بکر قال رسول اللہ لا نورث ما ترکنا صدقہ. حضرت ابوبکر نے یہ روایت پیش کی کہ ہم وارث نہیں بناتے، جو کچھ ہمارا ترکہ ہے وہ صدقہ ہوتا ہے. امام علی نے کیا کیا؟ ورث سلیمان داؤد، یہ آیت قرآن مجید کی پیش کی. وقال زکریا یرثنی ویرث من آل یعقوب، کہ پروردگار مجھے وہ اولاد عطا کر کہ جو میرا وارث ہو اور آل یعقوب کا وارث ہو. اب یہاں پر کچھ لوگ اس بات کو کہتے ہیں کہ جناب یہاں پر تو علم کی وراثت ہے، نبوت کی وراثت ہے. او بھائی خدا کا خوف کرو، یہ کیا منطق ہے؟ مجھے بتائیں، کیا ضروری ہے کہ نبی کا بیٹا بھی نبی ہو؟ کیا نبوت وراثت چلتی ہے؟ کیا علم کی وراثت چلتی ہے علم کے اندر؟ تم خود کہتے ہو کہ نبوت وراثت میں نہیں ہوتی. اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء، جس کو اللہ چاہتا ہے نبی بنا دیتا ہے. یہ ہمارے اہل سنت کا متفقہ طور پر نظریہ اور قرآن مجید کی آیت ہے. یہ مرضی کی، یعنی اس کے اوپر تو نہیں ہے کہ نسلاً وراثت چلے گی نبوت کے اندر. حضرت نوح کا بیٹا کیا وارث ہوا نبوت کے اندر؟ اور پھر اگر ہم مان بھی لیتے ہیں کہ یہاں پر علم مراد ہے،
تو پھر علم کے اندر وارثہ کون ہے؟ سیدہ زہرا البتول علیہ السلام ہے یا نہیں ہے؟ بات فرقے کی نہیں ہونی چاہیے میرے بھائی غامدی صاحب، بات حق کی ہونی چاہیے، اور حق ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں قرآن اہل البیت کے ساتھ ہے۔ اہل البیت یہاں پر روایت نہیں پیش کر رہے بلکہ قرآن مجید کی آیت اہل البیت پیش کر رہے ہیں، جس کو آپ نے اپنے فنکاری کرتے ہوئے آپ نے بڑے طریقے سے اس میں روایت کو آپ نے قرآن مجید کے اوپر حاکم بنا دیا۔ یہ امت پوچھے گی آپ سے، آپ کے شاگرد پوچھیں گے غامدی صاحب یہ آپ نے کیا کر دیا؟ سیدہ زہرا تو قرآن پیش کر رہی ہیں اور حضرت بکر نے روایت پیش کی، آپ نے روایت کے ساتھ کھڑے ہو گئے اور سیدہ زہرا کی آیت کے ساتھ آپ نے نہیں دیا۔ آپ نے اپنے اصولوں کے ساتھ ظلم کیا، اپنے شاگردوں کے ساتھ، جن کو آج تک آپ نے سمجھایا تھا کہ جناب روایت تو قرآن کے مقابلے میں اگر ٹکرا رہی ہو تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ تو یہ جواب تھا، اور میں نہایت ہی ادب کے ساتھ غامدی صاحب کی بارگاہ میں اس کو میں نے پیش کیا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ عز و جل وہ اپنے موقف سے رجوع کریں گے اور قرآن اور اہل بیت کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔